بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اس سے ہوگا ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور یہ نئی اسٹوری آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کل صبح اس کا پیپر تھا اور ٹینشن سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ اسے بے چینی سے عاصم کے واپس آنے کا انتظار تھا، لیکن نہ جانے اس کو آتے آتے اتنا وقت کیوں لگ گیا۔ اور اوپر سے آج خالہ جان، کہنے کو تو اس کی تائی امی کی بہن تھی، لیکن تائی امی کے بیٹے عاصم بھائی انہیں خالہ جان کہتے تھے تو وہ بھی انہیں خالہ جان ہی کہتی تھی، لیکن ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ تو شاید اسے ملازمہ سے بھی کمتر سمجھتی تھیں، اور اسے اس بات کا کوئی دکھ بھی نہیں تھا، کیونکہ تایا ابو کہتے تھے ہر انسان اپنی ذہانت کے مطابق سوچتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کا یہ انداز تایا ابو اور عاصم بھائی کو بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ کہتے تھے جب بھی خالہ جان ان کے گھر آئیں تو وہ زیادہ کمرے سے نہ نکلا کرے، اور صبح سے اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ شام کو تائی امی کو کھانا بنانے میں مدد کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور اپنی پڑھائی کو لے کر انتہائی درجے کی اعلیٰ اسٹوڈنٹ تھی۔ پھر اس کی پڑھائی کے معاملے میں عاصم بہت سخت تھا، اور اس کی تایا ابو کا اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اسے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز جانتا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر معاملے میں اس کا خوب ساتھ دیتا تھا۔ تایا ابو کے بعد اسے عاصم کی حمایت خوب حاصل تھی۔ ویسے تائی امی اسے کہتی تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ وہ اس کی ماں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتی تھی، بلکہ خاموش نفرت کہا جائے تو غلط نہ تھا، کیونکہ کبھی خالہ جان کا رشتہ بھی اس کے ابو سے طے پایا تھا، لیکن ان کے ابو کو یونیورسٹی میں اس کی امی سے محبت ہو گئی۔ دونوں نے شادی کر لی، جس کے بعد تائی امی کو اس کی امی سے خدا واسطے کا بیر تھا، جو ان کی موت کی خبر کے ساتھ بھی ختم نہ ہوا، اور آج دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی نفرت برقرار تھی۔ تایا ابو کے سامنے وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ تائی امی کی ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں آتی ہے، بلکہ نفرت والی لسٹ میں۔ رقیہ تمہارے شوہر کی بھتیجی اب تک یہاں باہر بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ صبح سے تو اس بھنوس نے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی، اور اب کب سے کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے؟ جب خالہ نے اسے دیکھا، مجھے تو دال میں کچھ لگ رہا ہے، کالا لگ رہا ہے۔ خالہ جان آج پورے 2 ماہ کے بعد ان کے گھر میں آئی تھی، اس لیے تائی امی بھی ان کے کمرے میں بیٹھی ان سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ باتوں ہی باتوں میں وقت کب ایک کا ہنسا پار کر گیا انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور اب تھوڑے سے کھلے دروازے سے انہوں نے کنزش کو باہر کتاب لیے ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ارے چھوڑو تو ہیمینا، وہ عاصم کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میرے بیٹے کو تو اس نے تنگ کر رکھا ہے، ایک تو سارا دن اپنے آفس سے تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے، تو آتے ہی اسے میتھ کے سوال سمجھانے میں مصروف ہو جاتا ہے، کبھی اسے کیمسٹری کے فارمولے نہیں آتے تو کبھی بائیولوجی کا مسئلہ نکال کر میرے بیٹے کو تنگ کرتی ہے۔ اور میرے بیٹے کو دیکھو کہ اتنا تھکا ہارا ہونے کے باوجود بھی ذرا سا ماتھے پہ بل نہیں لاتا۔ رقیہ بیگم ایک نظر باہر دیکھتے ہوئے نفرت سے چہرہ پھیر کر انہیں بتانے لگی، پہلے اپنے شوہر اور پھر اپنے بیٹے کی اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ارے واہ، یہ تو تم نے مجھے نئی بات بتائی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عاصم کو اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی، ورنہ کیا تک بنتی ہے کہ وہ جو سارا دن تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے اس کے ایک ایک مسئلے کو مسکرا کر حل کرنے لگے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی گندی نظر تمہارے بیٹے پر ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارا بیٹا ہاتھ سے نکل جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ خالہ جان نے ان کی سوچ کو نیا رخ دیا تھا، جس پر وہ خود ہی نہ میں سر ہلانے لگی۔ ارے نہیں نہیں، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، اتنی سمجھ نہیں ہے اس لڑکی میں، ابھی کچھ دن پہلے ہی 18 سال کی ہوئی ہے، آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز ترار ہرگز نہیں ہے، اسے تو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، بالکل اللہ میاں کی گائے ہے۔ رقیہ بیگم نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، وہ ان کے ہاتھ میں پلی بڑی تھی، وہ اس کے کردار پر شک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں 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 ہاں، ارے میری بھولی بہن، آج کے زمانے میں کوئی بھی اللہ میاں کی گائے نہیں ہے، آج کل کی لڑکیاں بڑی تیز ترار ہوتی ہیں، لیکن کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ یہ بھی اچانک تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہاری بہو بن کر اس گھر میں آ جائے گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ اسے اپنے بیٹے کی سوچوں پر سوار ہونے سے پہلے دور کرو، کیونکہ عاصم کی شادی تو میری آپ کی نا سے ہوگی، میں خود ہی کوئی حل نکال دیتی ہوں اس کا۔ یہ مت بھولو کہ یہ کس ماں کی اولاد ہے، اس کی ماں نے کس طرح سے تیمور کو پھنسا کر اس سے شادی کر لی تھی، وہ بھی کہانی بھولنے کے لائق نہیں ہے۔ کیسے پورے خاندان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا تمہارا دیور، اس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، اعتماد نہیں کر سکتی میں، اس عورت کی بیٹی اتنی نیک اور پارسا ہو سکتی ہے؟ تم اس کے چال ڈھال پر نظر رکھو، مجھے تو شک ہے کہ جلد ہی اپنے رنگ دکھائے گی۔ اس طرح سے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، اس پر تو میں نظر رکھتی ہوں، یہ صرف دکھتی چھوٹی ہے، اصل میں چھوٹی بچی ہرگز نہیں ہے، اس کو تو میں پار لگاؤں گی۔ خالہ جان نے سوچتے ہوئے کہا کہ رقیہ بیگم کچھ بھی نہیں بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی ساری سوچیں وقتی ہیں، لیکن اندر
ان کے کہیں نہ کہیں دل میں ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ان کا اکلوتا بیٹا عاصم کنزش کی محبت کا دم نہ بھرنے لگے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ آگے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ارے میری پیاری گڑیا ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی یار، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی، کچھ باہر سے کلائنٹ آ گئے تھے، ان کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑا اور پھر یہاں واپس آتے آتے اتنا وقت لگ گیا۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تم ایسا کرو جلدی سے چائے کا ایک کپ بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، اپنی بکس بھی وہیں اٹھا لاؤ، انشاءاللہ کل تمہارا پیپر بہت اچھا ہوگا، جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں اور سخت نیند بھی آ رہی ہے۔ اچھا بابا بعد میں ناراض ہو جانا، مسکراؤ تو صحیح، وعدہ کرتا ہوں تمہارا پیپر بہت اچھا ہوگا، میں خود تیاری کرواؤں گا، وعدہ کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کا پھلا ہوا منہ دیکھ کر اس پہ بہت پیار بھی آنے لگا تھا۔ میں فی الحال بالکل بحث کے موڈ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس باتیں کرنے کا ٹائم ہے، آپ کمرے میں جائیں، چائے لے کر آتی ہوں، اور میں آپ سے پکی والی ناراض ہوں، یہ اگر میری مجبوری نہ ہوتی اور کل میرا پیپر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ وہ منہ بنا کر چلی گئی تھی جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کتاب کو اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ جانے بنا کہ آج کی رات ان کی زندگی میں کیا قیامت لانے والی تھی۔ وہ جاب سے تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا، بائک کو باہر روکتے ہوئے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا کیونکہ اندر سے اس کے معصوم بیٹے کی رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اس نے پریشانی سے قدموں میں تیزی لائی تھی۔ بس کر، چپ کر جا، کتنا روئے گا؟ ایک تیرا باپ ہے جسے سارا دن مجرموں سے فرصت نہیں ملتی، اور ایک تیری ماں ہے جسے فیشن سے فرصت نہیں، اور ایک تو ہے جسے میرے سر پر چھوڑ جاتے ہیں، اور تو رو رو کر میرا سر کھا جاتا ہے۔ کیا کروں، کہاں جاؤں میں؟ زندگی عذاب کر کے رکھی ہے۔ وہ اپنے ٹی وی کا والیوم اونچا کرتے ہوئے چلائی تھی جبکہ دروازے پہ کھڑا انسپکٹر داور حیدر غصے اور نفرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بیٹے کی نئی آیا تھی اور صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے وہ اسے اچھی خاصی رقم دیتا تھا۔ بیبی کاٹ میں اس کا بیٹا پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا، نہ جانے اسے بھوک لگی تھی یا پھر کوئی درد تھا، وہ تو اپنا درد تک بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس معصوم کو ابھی تک پہچان ہی نہیں تھی کہ کس چیز کی، لیکن انسپکٹر داور حیدری اس ملازمہ کی پہچان بہت اچھے طریقے سے کر چکا تھا۔ وہ جو بڑے مزے سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، دروازے پر کسی کی آہٹ کو محسوس کرتے ہی اٹھ کر تیزی سے بچے کی طرف بھاگی تھی۔ وہیں رک جاؤ، خبردار جو تم نے میرے بیٹے کی طرف قدم بڑھائے، اب تمہارے قدم صرف اس گھر سے باہر کی طرف جانے چاہیے، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارے اپنے بچے تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے؟ لعنت ہے تمہارے عورت ہونے پہ۔ عورت تو دوسرے کی اولاد کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور تمہیں تو اس کا خیال رکھنے کے لیے میں باقاعدہ تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کے غصے کے نظارے تو وہ کافی دن سے اس گھر میں دیکھتی آ رہی تھی، لیکن آج پہلی بار اس کے غصے کا شکار خود ہوئی تھی۔ صاحب جی، میں کب سے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے، تمہارا سارا حساب میں مہینے کے شروع میں ہی دے چکا ہوں، اب تمہارا یہاں پر کچھ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم میرے بیٹے کی پرورش کر سکو۔ اس کا غصے سے برا حال تھا جبکہ ملازمہ جو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی اس کی منتوں پر اتر آئی تھی۔ صاحب جی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو صبح سے ہی روئے جا رہا ہے، چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور پھر جب عائشہ بیگم گھر سے نکل گئیں اور بھی زیادہ رونے لگا۔ میں نے پہلے بہت کوشش کی اسے چپ کروانے کی، لیکن یہ نہیں ہوا اور میں تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اتنا چھوٹا بچہ صرف ماں کی آغوش میں چپ ہوتا ہے، اب میں اس کی ماں تھوڑی ہوں، اگر ماں کو ہی اس کی پرواہ نہیں تو میرا کیا قصور؟ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے ہاتھ جوڑے ساتھ عائشہ کے نام کی تیلی بھی لگا رہی تھی۔ میں نے کہا بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میرے بچے کو ماں کی نہیں اپنے باپ کی ضرورت ہے۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر یہ بولا تھا، لیکن اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ آج عائشہ بیگم کی بھی خیر نہیں، اور وہ جو مزید اس کی منتیں ترلے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اسے اتنے غصے میں دیکھ کر وہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی تھی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ صبح واپس آ کر عائشہ کی منت کرے گی، کیونکہ اس وقت اسے جتنی تنخواہ یہاں سے مل رہی تھی اتنی اور کوئی بھی نہیں دے رہا تھا، تو وہ یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہائی ہیل اسٹائلش اسکرٹ میں وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو آج داور کو گھر پر دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ ارے داور، آپ آ بھی گئے، مجھے تو لگا تھا کہ آج بھی
آپ کی واپسی بہت دیر سے ہوگی، اسی لیے مجھے بھی آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی، اگر پتہ ہوتا تو میں جلدی آنے کی کوشش کرتی۔ وہ دراصل مما کی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں ہے نا، تو میں ان سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ اپنا اسٹائلش بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی، جبکہ وہ اس وقت فیڈر سے اپنے معصوم بیٹے کو فیڈ کروانے میں مصروف تھا۔ شام کو میں گیا تھا ان کے پاس، وہ تو بالکل ٹھیک تھی، بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی ذائشہ کہاں ہے، تو وہ آگے سے حیرانی سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں ہو، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم کافی دن سے ملنے نہیں گئی ان سے۔ یہی سوچ کر میں گھر آ گیا کہ شاید تم مجھے گھر پہ ملو گی، لیکن تم یہاں پر بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے تمہارے موبائل کی لوکیشن ٹریس کی تو مجھے پتہ چلا کہ تم موثر کلب میں ہو، کیونکہ وہاں کسی ڈرامے کی آڈیشنز چل رہے تھے۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میں وہ اپنے کام میں مصروف بنا اسے دیکھے اس کی ساری دن کی عادات بتانے لگا، تو ذائشہ نے بھی مزید جھوٹ بولنا بہتر نہ سمجھا۔ جی ہاں، میں وہیں پر گئی تھی اور میرا آڈیشن بھی کافی اچھا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ مجھے مل جائے گا۔ وہ جو مزید جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے بنا کچھ بھی چھپائے اسے بتانے لگی اگر اسے ڈرامہ مل جاتا ہے تو اسے یہ ہر قیمت پہ شوبز میں جانا تھا۔ یہ بات وہ کتنے سالوں سے کر رہی تھی۔ وہ تو فی الحال بچہ بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شادی کے 6 سال بعد داور کو ہر قیمت پر بچہ چاہیے تھا، اور وہ داور کو خود سے دور ہرگز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بظاہر وہ ایک عام سی سرکاری نوکری کرتا تھا، لیکن اس کے کروڑوں کی جائیداد تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ جائیداد کے لیے ہی اس نے داور حیدری سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ جس طرح کا وہ اکڑ مزاج اور بدلحاظ انسان تھا، وہ کبھی ایسے آدمی سے شادی نہ کرتی۔ میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا ذائشہ کہ میرے نکاح میں آنے کے بعد تمہیں اپنا یہ شوق ترک کرنے پڑیں گے۔ بہت سالوں سے تمہاری یہ ساری بکواس برداشت کر رہا ہوں، کبھی تمہارا ایکٹنگ اب بھوت اتر جاتا ہے تو کبھی پھر سے سوار ہو جاتا ہے۔ تم ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی آخر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا فیصلہ؟ آپ میرا شوق بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجھے ایکٹنگ کا کتنا شوق ہے۔ میں ایکٹر بننا چاہتی ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئر کرو، تم اپنا شوق پورا کر دیا یا پھر اپنا گھر بساؤ۔ اپنا شوق پورا کرو یا پھر گھر بساؤ۔ میرے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے ذائشہ، لیکن تمہیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم نے ایک نظر بھی میرے بیٹے کو نہ دیکھا۔ میرے مجبور کرنے پر تم نے اسے دنیا میں لانے کی حامی بھر لی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسے 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھنے کے بعد کیا تمہارے دل میں اس کے لیے محبت نہیں جاگی؟ اسے دنیا میں لانے کے لیے تم نے اتنی تکلیف سہی، اتنا کچھ برداشت کیا، کیا تمہارے دل میں اس کے وجود کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر کوئی ممتا نہیں ہے؟ نہیں ہے، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس بچے کو لے کر کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ بچہ نہیں، میرے پیر کی زنجیر ہے، میری راہ کی رکاوٹ ہے۔ اگر میں اسے پالتی رہوں گی تو اپنے خواب کب پورے کروں گی؟ مجھے میرے خوابوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں ساری زندگی بچے نہیں پیدا کر سکتی، مجھے اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ آپ سے شادی میں نے اس لیے کی تھی تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ حاصل کر پاؤں، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسے ہوں گے۔ آپ نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی۔ میں 6 سال سے اپنے خواب مار کر آپ کے ساتھ جی رہی ہوں۔ آپ نے کہا کہ مجھے بچہ دو، میں تمہارے ہر خواب کو پورا کروں گا، اور آج جب میں اپنا خواب آپ سے بیان کر رہی ہوں تو آپ نگاہیں پھیر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے، بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے بیچ میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے میرے لیے نہیں سوچا۔ میں نے تم سے یہ وعدہ کبھی بھی نہیں کیا کہ میں تمہیں یہ گھٹیا کام کرنے کی اجازت دوں گا۔ ذائشہ بیگم، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی لوگوں کے سامنے نمائش کا سامان بن جائے۔ میں ان مردوں میں سے ہوں جو اپنی بیویوں کو 7 پردوں میں رکھتے ہیں۔ ارے شکر کرو کہ میں نے تم پر کبھی پردہ کرنے یا خود کو چھپانے کی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی ہے، ہر طرح کے آسائش دی ہے، لیکن پھر بھی تمہارے اندر اس طرح کی خواہشات جنم دیتی ہیں۔ اپنے شوہر، اپنے بچے تک کی پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ کتنے دن سے مجھ سے جھوٹ بول کر قلب کے چکر لگا رہی ہو۔ کون سا نمبر تھا تمہارے ایڈیشن کا؟ 355۔ وہ اچانک اپنی جیب سے ایک چٹ نکالتا اس کے منہ پہ مار چکا تھا، جس پر اس کے نام کے ساتھ 355 کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں ذائشہ، یا تو اپنا گھر بساؤ یا پھر اپنے خواب پورے کرو، ورنہ تمہاری یہ حماقتیں مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیں گی۔ اور مت بھولو کہ تم صرف میری ماں کی آخری خواہش کی وجہ سے اب تک میرے نکاح میں ہو، ورنہ تم جیسی نافرمان عورت کو دیکھنا تک میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ بے حد غصے سے کہتا ہوا اپنے معصوم بیٹے کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ذائشہ غصے سے وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔
بس بہت ہو گیا، اب تو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ آدمی ساری زندگی مجھے میرے خواب مارنے پر مجبور کرتا رہے گا، اور میں ساری زندگی اسے اس کے باپ سے حصہ مانگنے کے لیے کہتی رہوں گی، اور میرے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ اس کی سرکاری نوکری کے 70,000۔ وہ غصے سے سوچتی لب بینچ کر رہ گئی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا زائشہ؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ میں تو تمہارے بچے والے فیصلے پر اتنی زیادہ خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہارا بیٹا اتنا امیر آدمی کا بیٹا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آج نہیں تو کل اسے وہ ساری جائیداد مل جائے گی۔ جس دن اس نے اپنی جائیداد کا حصہ لینے کا مطالبہ کر لیا، سب کچھ اس کے قدموں میں ہوگا، اور تم بے وقوف عورت اس سے طلاق لے کر اپنی زندگی خراب کرنا چاہ رہی ہو۔ ارے تمہیں تو اسے اپنی جائیداد کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ زائشہ نے جیسے ہی اپنی پلاننگ اپنی ماں کے سامنے بیان کی کہ وہ آگے سے اسے سپورٹ کریں گی، ان کو تو الٹا اسی پر غصہ آنے لگا۔ او پلیز موم، بس کر دیں۔ 6 سال گزر چکے ہیں شادی کو، اب تک اس آدمی کو خیال نہیں آیا کہ اسے اپنی جائیداد کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ داور، وہ تو اپنے باپ کے پیسوں پر تھوکنا تک اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ ساری زندگی میرے ہاتھ میں وہ 70,000 ہی آئیں گے جو وہ تنخواہ لیتا ہے، اور ان 70,000 روپوں میں میں اپنی ساری زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس شخص کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکتی۔ ہر بات پر اپنی کرتا ہے، اور میں اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتی اس کے ساتھ۔ شادی کے تیسرے سال وہ مجھے ڈاکٹر کے چکر لگانے لگا تھا، کہیں مجھ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن رہی، اور جب بچہ پیدا بھی ہو گیا، پیدا کر کے دے دیا، تو اس کی روٹین یہی ہے۔ وہ تو اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ میں اس کی منتیں کر چکی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے باپ سے اپنی جائیداد میں حصہ مانگے، لیکن اس کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کی جائیداد کا 1 روپیہ 1 پیسہ خود پر حرام کر چکا ہے۔ اس کو اپنے باپ کی جائیداد میں 1 کوڑی بھی نہیں چاہیے، اور اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو 70,000 روپے میں گزارا کروں، اور ساری زندگی میرے باپ کے پیسوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ ہاں، میں ایسے آدمی کے ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہوں۔ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے اس آدمی کے ساتھ۔ ساری زندگی پیسے کے لیے ترستے رہو اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ میں نے اپنے خواب مار کر آپ کی بات مانی تھی کہ شاید امیر آدمی کے ساتھ میری زندگی سنور جائے گی، لیکن نہیں، میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ وہ بری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ عائشہ، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ایکٹنگ میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ تم اسے مجبور کرو کہ وہ اپنا حصہ مانگے۔ وہ کوئی تھوڑی سی جائیداد کا مالک نہیں ہے، اس کا باپ بلینر ہے۔ مام اب بھی اپنے لفظوں سے پیچھے نہ ہٹ رہی تھی۔ وہ اب بھی اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ داور ایک بہت ہی دلکش نئے نقش کا انسان تھا۔ اس کی پرسنالٹی کمال تھی۔ اس کی وجاہت نہ تو لفظوں کی محتاج تھی، اور نہ ہی اس کی تعریف میں کبھی الفاظ کم پڑے تھے، لیکن وہ بہت خوددار انسان تھا۔ وہ اپنے زور بازو پر پورا یقین رکھتا تھا۔ 6 سال پہلے ہی اس نے عائشہ کے باپ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے 1 کوڑی بھی نہیں لے گا، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ میری ماں کی آخری خواہش ہے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے بعد اپنے باپ کی جائیداد میں سے کسی طرح کا حصہ لینے کا دعویٰ کروں گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیٹی میری سرکاری نوکری پر گزارا کر سکتی ہے تو وہ مجھ سے شادی کرے۔ تب اس کے پاس موقع تھا، وہ شادی سے انکار کر سکتی تھی۔ اس کا انداز اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ عائشہ میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ صرف اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی عائشہ کا باپ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ آج نہیں تو کل اس کی بیٹی اسے جائیداد لینے پر اس سے مجبور کر ہی دے گی۔ لیکن 6 سال تک ایسا نہ ہو سکا۔ وہ آج بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنے باپ سے انتہا کی نفرت تھی۔ آخری بار 19 سال کی عمر میں اس نے اپنے باپ سے آخری ملاقات کی تھی، تب اس کے باپ اس کی ماں کی قبر پر آیا تھا، اور پھر اس کی 3 سال بعد ہی اس نے شادی کر لی تھی۔ اس نے اپنی شادی پر بھی انہیں اپنے باپ کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد زمان حیدری نے ہر ممکن کوشش کی اس سے ملنے کی، لیکن وہ ہر بار انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ جو آج اپنی ماں کی بنا جی رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ وہی آدمی ہے۔ وہ زمان حیدری کو اپنی ماں کا قاتل کہتا تھا۔
اس کی نفرت کی انتہا یہ تھی کہ ان کی طرف دیکھنا بھی اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس کی باتوں سے عائشہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ جس دولت کے خاطر اس نے اس شخص کی ہر بات مان لی ہے وہ دولت اسے کبھی بھی نہیں ملنے والی، اس لیے اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ شوبز میں کام کرنا چاہتی تھی، ڈرامہ فلم بنانا چاہتی تھی، شادی اس کے فیوچر پلان میں کہیں بھی شامل نہیں تھی، لیکن ایک دولت مند انسان کے ساتھ شادی کر کے اپنا فیوچر کو سیکیور کرنے کا خواب ہر لڑکی کا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ایک خواب اس نے بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے خودداری نے اس کے خوابوں کو چکناچور کر دیا تھا۔ اس لیے اب اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ 6 سالوں کی رفاقت میں وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ اس سے طلاق نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے خواب بھی پورے کرنا چاہتی تھی اور اپنی زندگی کو پوری آزادی سے جینا بھی چاہتی تھی۔ لیکن میری بچی، طلاق بہت بڑا فیصلہ ہے، کیا پتہ کہ کل کو تجھے شوبز میں کام نہ ملے تو ایک بچے کی ماں بن چکی ہے، تیری زندگی ہے، شوہر ہے، بچہ ہے، اگر تو طلاق لے لے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ اپنا نام بنا پائے گی، اگر تیری قسمت میں وہ نہ لکھا ہوا تو تیری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ جو بھی تھا، اب بھی ان کے پاس ایک امید تھی کہ آج نہیں تو کل اس کا باپ خود ہی اسے اس کی جائیداد کا حصہ دے دے گا، کیونکہ اس کا باپ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا تھا۔ تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنی جائیداد کا حصہ نہ دے؟ دیکھیے موم، میں طلاق کی بات نہیں کر رہی، میں صرف ایک موقع کی بات کر رہی ہوں۔ وقتی ناراضگی تو ہم میں ہوتی ہے، میں گھر چھوڑ کر یہاں آ جاتی ہوں اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو واپس چلی جاتی ہوں، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر شوبز میں مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میں واپس چلی جاؤں گی ان کے پاس۔ اب وہ میرے مانگنے کے بغیر تو مجھے طلاق دیں گے نہیں، میں کیا ایک موقع اپنی زندگی کو نہیں دے سکتی؟ وہ بہت سوچ سمجھ کر سب کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ تیری زندگی ہے، سوچ سمجھ لے، یہ نہ ہو کہ کل کو تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ وہ اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا ہے، آج نہیں تو کل اسے جائیداد میں اس کا حصہ مل جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ کل تو ہاتھ ملتی رہ جائے۔ میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ وہ انہیں بے فکر کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ میرا بچہ گھر واپس آ گیا، لڑکیوں کہاں ہو، اس کو دروازے پر ہی روکو، میں پہلے اس کی نظر اتاروں گی۔ سعدیہ بیگم کو جیسے ہی یہ خبر ملی تھی کہ داور گھر واپس آ گیا ہے، وہ خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ جلدی سے دروازے کی طرف آنے لگیں، کیونکہ وہ اب تک دروازے پر کھڑا تھا۔ داور پورے 2 سال کے بعد یہاں آیا تھا۔ ڈگری پاس کرنے کے فوراً بعد اسے شمالی علاقوں میں ڈیوٹی پر لگا دیا گیا تھا، اور 2 سال کے بعد اس کا تبادلہ اپنے شہر ہوا تھا، اور اپنے شہر آ کر بے حد خوش تھا، جہاں وہ اپنی ماں کو روز دیکھ سکتا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کے گھر پر بہت ساری تبدیلی ہوئی تھی، جس کا حصہ وہ نہیں رہا تھا، کیونکہ ان 2 سالوں میں وہ ایک بار بھی گھر نہیں آ سکا تھا، اور اب ان سب کو اپنی آمد پر اتنا خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی روتی ہوئی ماں کو سینے سے لگایا تھا، اور اب بھی وہ باری باری کر کے تمام لوگوں سے ملنے لگا۔ امی، یہ لڑکی کون ہے؟ پہچاننے میں نہیں آ رہی؟ وہ اپنے سامنے کھڑی زباریہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس کا رابطہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ صرف اس کی چاچو کی بیٹی نہیں بلکہ منگیتر بھی تھی۔ مجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے جناب، کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی پہچان بننے والی ہوں۔ وہ بے باک انداز میں اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ان دونوں کی منگنی نہ جانے کون سے زمانے میں ہوئی تھی، وہ تو جانتا بھی نہیں تھا، ہاں، لیکن یہ بات بچپن سے ہی اسے پتہ تھی کہ یہ لڑکی اس کی منگیتر ہے اور جلد وہ اس کی زندگی کا حصہ بننے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اس سے بہت فرینڈلی رہا تھا کہ وہ آگے فیوچر میں اچھے ہم سفر سے زیادہ اچھے دوست بن کر ایک اچھی زندگی کو خوشحال کر سکیں۔ اور جہاں تک بات ہے محبت کی، تو اس کا یہی ماننا تھا کہ محبت جیسا جذبہ نکاح کے بعد ہی رشتے میں پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اس نے آج تک اس سے کسی طرح کی کوئی بے باک یا فضول قسم کی گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دائرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اور اسے اپنے ماں باپ کی پرورش پر غرور تھا۔ امی، یہ لڑکی کون ہے؟ اسے تو میں بالکل پہچانتا ہی نہیں، وہ زویا کو سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، جو کہ اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ ارے بھیا، میں آپ کی پرنسس ہوں، دیکھیں مجھے، آپ مجھے نہیں پہچان رہے؟ وہ 15 سالہ معصوم سی لڑکی اسے اپنے ہونے کا یقین دلانے لگی تو وہ کھل کر مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بیٹھ گیا، جبکہ اب نظر جس پر پڑی تھی وہ اس سے انجان تھا، لیکن پہچاننے کی کوشش کی تھی، یہ نہ ہو کہ وہ اسے جانتا ہو اور اسے پہچان نہ پا رہا ہو، لیکن اس چہرے کی یہ لڑکی دور دور تک اس کی سوچوں میں کہیں پر نہیں تھی۔ بیٹا، یہ سہروش ہے، تمہاری
چاچی کے گاؤں سے آئی ہے۔ ہمارے راحیل کی ہونے والی بیوی 2 مہینے پہلے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، تب سے یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ تمہاری چاچی امی کے بھائی کی بیٹی ہے، انہوں نے اس کا رشتہ راحیل سے طے کیا ہے اور جلد ہی ہم دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ سعدیہ بیگم نے بے حد محبت سے سحرش کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بتایا تو اس نے یوں ہی سر ہلا کر اسے سلام کر دیا تھا، جس کا جواب وہ بہت نرمی سے دیتا۔ راحیل کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں گھمانے لگا۔ راحیل صاحب آج کل بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، آخر ان کی شادی ہونے والی ہے، ان کا سارا فوکس آج کل بزنس پر ہے۔ بابا اور تایا ابو کو خوش بھی تو کرنا ہے۔ زباریہ نے اس کی تلاش کو سمجھ کر اسے بتایا تو وہ ہنس دیا۔ یہ بھی صحیح ہے، غیر ذمہ دار لوگوں کی شادی تو ہونے سے رہی۔ 2 مہینوں میں وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، زباریہ اور زویا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ان دونوں کو اپنے گفٹس لینے تھے، جبکہ سہروش نے دائی امی کے ساتھ کچن کا رخ کیا تھا۔ وہ زاور کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی اسے کسی انجان کے سامنے جانا تھا۔ 2 ماہ پہلے ایک طوفان آ کر جا چکا تھا اور سب تباہ کر گیا تھا۔ فاروق صاحب آج کل بہت پریشان تھے، جس کی وجہ سے ان کا بی پی بہت ہائی رہتا۔ آج وہ ڈیوٹی سے واپس گھر آئے تو کنزش کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر فاروق صاحب کا بی پی اور ہائی ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ غصے سے اندر آتے ہوئے بولے، جبکہ رقیہ بیگم بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہو رہا، آپ کی لاڈلی کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ وہ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے لڑکے کو ہوس زدہ نظروں سے کنزش کی جانب دیکھتے پا کر ان کا دماغ مزید پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اٹھو تم یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے کسی کو بھی منہ اٹھا کر اندر بلا لیتی ہو، بیٹی کا معاملہ ہے، یوں ہی رشتہ نہیں دیں گے۔ وہ چلاتے ہوئے مہمانوں کا لحاظ کیے بنا، بیٹی کا نہیں جناب، میرے بیٹے کا معاملہ ہے۔ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اب جب کہ یہ اس گھر سے دفع نہیں ہو جاتی تب تک میرا بیٹا اس گھر میں واپس قدم نہیں رکھے گا۔ میں اس لڑکی کو 1 مہینے کے اندر گھر سے دفع کروں گی۔ اس کی وجہ سے میرا اپنا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اب میں اس لڑکی کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھیں فاروق صاحب، آپ کے پاس صرف 10 دن کا وقت ہے، ان 10 دن کے اندر اس لڑکی کو اس گھر سے دفع کریں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن اس لڑکی کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ رقیہ بیگم چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ مہمان وہیں ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کنزش کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آئی تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ ان کی معصوم بچی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کتنے بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ 1.5 مہینہ ہو چکا تھا عاصم کو گھر چھوڑے ہوئے۔ عاصم کے گھر چھوڑنے کے پیچھے وجہ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن رقیہ بیگم نے وجہ اسے ہی بنایا تھا۔ وہ ڈپریشن کی مریضہ بن چکی تھی، ایک بار نیند کی گولیاں کھا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ تو بس ہر وقت عاصم کرتی رہتی، اور اب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی منحوسیت کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب جب تک وہ اسے اس گھر سے دفع نہ کر دیں تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گی۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں پاگل کر دیا تھا، جبکہ فاروق صاحب آج کل بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ تایا ابو پلیز، تائی امی جہاں کہتی ہیں آپ میری شادی کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے آپ انہیں مزید تکلیف نہ دیں۔ آج دوپہر میں وہ عاصم بھائی کو بہت دیر تک فون کرتی رہیں، انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو بے ہوش ہو گئی، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کا کانسٹیبل نے کہا کہ آپ میٹنگ میں بزی ہیں۔ پلیز تایا ابو، میری وجہ سے تائی امی کو تکلیف نہ دیں، میرا آپ لوگوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عاصم بھائی میری وجہ سے اس گھر سے چلے گئے، میں سچ میں منحوس ہوں، پلیز خدا کے لیے عاصم بھائی کو واپس اس گھر میں بلا لیں، اور جہاں تائی امی کہتی ہیں وہیں میری شادی کر دیں۔ میں اب آپ لوگوں کے لیے مزید تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ تایا ابو سے الگ ہوتی سیڑھیاں چڑھتی بھاگ گئی، جبکہ تایا ابو وہیں بے بس ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔
انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا تھا، زندگی نے کیا موڑ لے لیا تھا۔ ان کی لاڈلی بھتیجی انہیں جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ سب ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، لیکن گھر کے سب ملازموں کے سامنے جس طرح سے وہ سب کچھ رکھا گیا تھا، وہ لوگ اس بات کو پوری سوسائٹی میں پھیلا چکے تھے، جو ان کی اچھی خاصی بدنامی کی وجہ بن گئی تھی۔ عاصم گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ رقیہ بیگم کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور وہ تو جانتے تھے کہ اگر انہوں نے رقیہ بیگم کی بات نہیں مانی تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ لیکن 10 دن کے اندر اندر کنزش کے لیے ایک مناسب رشتہ کیسے ڈھونڈتے اور کہاں سے لاتے؟ وہ کنزش کے قابل انسان، وہ ایک غلط فہمی پر اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کوئی بہتر حل تلاش کرنا تھا جو اس کی زندگی بھر کے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوتا۔ لیکن کیا؟ اس سوچ نے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ میں نے کہا نا، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، تو کیوں تم نے اپنی حالت بگاڑ رکھی ہے؟ عاصم کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جو کہیں گم ہو جائے گا اور ہم اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ وہ ناراض ہو کر گیا ہے، انشاءاللہ جلد لوٹ آئے گا۔ وہ زیادہ دن تم سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ تم کیوں اس کے خاطر اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو؟ اور تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس سے تو تمہاری حالت اور خراب ہو جائے گی۔ فاروق صاحب بہت زیادہ پریشان تھے۔ رقیہ بیگم کی ضد نے انہیں پہلے ہی پریشان کر رکھا تھا، اور اب وہ مزید کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں کچھ نہیں جانتی فاروق صاحب، بس آپ ایک بات میری کان کھول کر سن لیجئے۔ اگر 10 دن کے اندر اندر آپ نے اس لڑکی کی کہیں پر شادی نہیں کی نا، تو میں ایسے ہی بھوک سے مر جاؤں گی۔ میں عاصم کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میرا بیٹا اس لڑکی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ تمہارا بیٹا اس بچی کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری اور تمہاری بہن کی گھٹیا سوچ کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ فاروق صاحب یہ بات کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پائے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمزوری سے بیڈ پر پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ برداشت کرنا بھی ان کے بس سے باہر تھا۔ کاش وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر پاتے۔ آج وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے مجبور باپ محسوس کر رہے تھے۔ وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ اس وقت وہ پولیس فورس میں بہت اعلیٰ عہدے کے آفیسر تھے، لیکن اپنے گھر کے مسائل حل کرنا ان کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی بیٹی کے لیے قابل شخص کیسے ڈھونڈے، لیکن اگر وہ ایک اچھا انسان ڈھونڈنے میں ناکام ہوتے ہیں تو رقیہ کی بہن نے مزید کچھ ایسا کرنا تھا جو رقیہ کی ضد کو ہوا دیتا، اور پھر انہوں نے اپنی ہی مرضی کرنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ رقیہ دل کی بری نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ انہوں نے کبھی کنزش کو ماں کی محبت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اسے پسند ہی نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی اسے کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف اس لیے وہ اس سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ ان کے بھائی نے ان کی بہن سے شادی سے انکار کر کے اپنی مرضی سے ان کی ماں سے ان کی بھابھی سے شادی کر لی تھی۔ تب سے ہی ان کی نفرت قائم و دائم ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی بیگم سے ضد نہ کی تھی کہ وہ اسے محبت دے یا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، بلکہ انہوں نے خود ہی کبھی اپنی بیٹی کو ان پر بوجھ نہیں بننے دیا تھا۔ انہوں نے اسے دور ہی رکھا تھا۔ لیکن اب جب اپنا بیٹا ان سے دور ہو گیا تھا تو وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے کنزش کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ کنزش ان کی یا ان کے بیٹے کی زندگی میں رہے۔ فاروق صاحب نے سوچا تھا کہ وہ کنزش کو ہاسٹل بھیج دیں گے، لیکن اس بات پر بھی وہ ضد باندھ کر بیٹھ گئیں کہ کنزش کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکالنا ہے، وہ بھی کسی کے ساتھ نکاح کر کے، ورنہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کے بیٹے کی زندگی میں واپس آ جائیں گی۔ جو بھی ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ اس میں کنزش کی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی عاصم غلط ہے، لیکن لوگوں کی گھٹیا سوچ ہے اور وہ لوگوں کے سوچ کو نہیں بدل سکتے تھے۔ انہوں نے آفس میں قدم رکھا تو انہوں نے کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سنی۔ ارے یہ بچہ کس کا ہے اور اس طرح سے کیوں رو رہا ہے؟
انہوں نے کانسٹیبل کے بازو میں ایک ننھا سا معصوم سا بچہ دیکھ کر پوچھا، سر یہ بچہ داور صاحب کا ہے اور آج اس کی طبیعت کچھ خراب ہے، ویسے اتنا زیادہ روتا نہیں ہے لیکن آج بہت رو رہا ہے، اور داور صاحب میٹنگ میں ہے نا تو وہ باہر نہیں آ سکتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس بچے کو کیسے سنبھالوں۔ داور صاحب کو میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ فکر نہ کرے لیکن یہ چپ ہی نہیں کر رہا۔ لیکن انسپکٹر داور اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں؟ اتنا چھوٹا بچہ ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگے، جس کی عمر تقریباً 2.5 ماہ تھی۔ انسپکٹر داور شادی شدہ ہیں، یہ بات انہیں آج ہی پتہ چلی تھی۔ وہ یہاں پر سب سے زیادہ انسپکٹر داور حیدری کو ہی پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین اور قابل آفیسر تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ فالتو بات کرتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک بہت ہی قابل آفیسر تھا جس کی تعریف یہاں ہر کوئی کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں کچھ دنوں سے دوسرے ایریا میں تھی۔ آج تقریباً 3 ماہ کے بعد ان کی واپسی ادھر ہوئی تھی اور ایسے میں اپنے پولیس اسٹیشن میں اتنے چھوٹے بچے کو دیکھنا ان کے لیے کافی حیران کن تھا۔ سر پہلے کا تو پتہ نہیں لیکن آج کل تقریباً 2-3 ہفتے سے داور سر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی یہاں لے کر آ رہے ہیں۔ دوپہر میں وہ سنبھال لیتے ہیں ورنہ ان کے ساتھ جو کانسٹیبل ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ایک آیا بھی رکھی تھی اس کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن اتنے چھوٹے بچے کا خیال ماں سے بہتر اور کون رکھ سکتا ہے؟ اب اس کی ماں کہاں ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن سر اسے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے صاحب کے طلاق ہو گئی ہے، کانسٹیبل نے تفصیل سے بتایا۔ جب داور تیزی سے میٹنگ روم سے نکلتا ہوا ان کی طرف آیا، سر یہ میرا بیٹا ہے، دے مجھے آپ کے پاس جو نہیں چپ کرے گا، آج اس کی طبیعت خراب ہے ورنہ اتنا شور کبھی نہیں مچاتا۔ ان کی گود سے اپنے ننھے معصوم بیٹے کو لیتے ہوئے انہیں تفصیل سے بتایا گیا۔ ہاں ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو، تم ایسا کرو چھٹی لے کر اسے اسپتال لے جاؤ، بہت بیمار لگ رہا ہے، ہلکا ہلکا بخار بھی ہے، اسے وہ فکر مندی سے بولے تو داور نے ہاں میں سر ہلایا۔ داور بیٹا مائنڈ مت کرنا، میں تمہارے ساتھ پرسنل ہو رہا ہوں لیکن تم اسے یہاں کیوں لے کر آتے ہو؟ میرا مطلب ہے بچے کا خیال رکھنا تو اس کی ماں کا فرض ہوتا ہے نا، اور ہمارے پولیس اسٹیشن کا ماحول کیسا ہے تم جانتے ہو، یہاں پہ خوف زدہ ہو جاتا ہوگا، لیکن پھر بھی تم اسے یہاں لے کر آتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے کام کے لیے کوئی کافی مسئلہ بنتا ہوگا۔ وہ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، جی دراصل سر میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے اور میرے بچے کو بھی، اور میں نے اپنے گھر پر اس کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا تھا لیکن کوئی بھی میرے بچے کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ رہا جس طرح سے میں چاہتا ہوں، اور میں اپنے اتنے چھوٹے بچے کو کام والیوں کے بھروسہ نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے مجھے اپنے ساتھ ہی لانا پڑ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں میں یہیں کام والی رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کا خیال رکھے۔ وہ سیریس انداز میں بول رہا تھا، مشورہ ہے اگر عمل کرو تو کام والی سے بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو کیونکہ ایک ماں سے بہتر اولاد کا اور کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اسے مفید مشورہ دینے لگے۔ سر بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آج کے دور میں کسی پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے لیے یہ بچہ صرف ایک بچہ نہیں ہے، میری جان ہے، یہ میں کسی غلط ہاتھوں میں دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے معاملے میں میں اس کی ماں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ کسی دوسری عورت پر بھروسہ کیسے کروں۔